صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ موضوع کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نیتوں کا جو گلدستہ عطا فرمایا، اس میں سے چند مدنی پھول۔ مباح یعنی ایسا جائز عمل جس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہو، بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا۔ مباح کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ نیز امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا۔ ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیت ہی کا عطا فرمایا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی 13 حروف کی نسبت سے حصول ثواب آخرت کے لیے سلسلہ حیات الحیوان دیکھنے کی 13 نیت ہے۔ جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں عز و جل کہوں گا، جہاں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے یا صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود شریف عرض کروں گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، اور بزرگان دین رحمہم اللہ مبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ نیت کا موقع ہوا تو اس حدیث پاک نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، پر نظر کرتے ہوئے سچے پکے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہوں گا۔ توبو الی اللہ کہا گیا تو استغفر اللہ کہوں گا۔ کوئی فضیلت بیان کی گئی تو ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کہوں گا۔ حیوان کے احوال سن کر رب تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کی نیت سے اس کی شکر گزاری کروں گا۔ چنانچہ پارہ 23 سورہ یاسین جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے 36ویں سورت ہے، آیت 72-73 میں ارشاد خداوندی عز و جل ہے، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ فَلَا يَشْكُرُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور انہیں ان کے لیے نام کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے، اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفع اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا شکر نہ کریں گے؟ ان کے حساب سے درس حاصل کروں گا۔ جو شرعی مسائل وغیرہ بیان کیے گئے انہیں سیکھوں گا، اور ان مدنی پھولوں کو دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت عام کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ الی غیر ذالک من نیات کثیرہ، جس قدر نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت فتاوی رضا جلد 5 صفحہ 673 میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک جو علم نیت جانتا ہے ایک ایک فعل میں کئی کئی نیتیں کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ عمل کا سچا پکا ارادہ نہ ہونے کی صورت میں ان الفاظ کو سننا سنانا نیت نہیں۔ بہرحال اس صورت میں آپ ثواب نیت کے حقدار نہ ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسکیمر، جسے اردو میں ماہی بر کہا جاتا ہے۔ یہ پرندہ بحری ابابیل سے بڑا لیکن
ببلے سے چھوٹا ہوتا ہے۔ ان کا نام اسکمر ان کی غذا کے اعتبار سے رکھا گیا کیونکہ یہ پانی کی سطح کو اسکائم یعنی اپنی چونچ کی مدد سے چھوتے ہوئے اڑتے ہیں۔ یہ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجیے کہ یہ اپنی چونچ سے پانی کی سطح چیرتے ہوئے اڑتے ہیں۔ ان کا انداز کچھ یوں ہوتا ہے کہ یہ پانی کے اوپر اپنی چونچ کینچی کی مانند کھولتے انتہائی نیچے پرواز کرتے، اس دوران یہ اپنی چونچ کے نیچے والے حصے سے پانی کی سطح کو چیرتے ہوئے غذا تلاش کرتے ہیں۔ ماہی بر اپنے منفرد انداز، رفتار اور پھرتی اور خوبصورتی کے حوالے سے قدرت کا عظیم شاہکار ہے۔ خوبصورت چیزیں عام طور پر دل کو پسند آتی ہیں، دل بہلاتی ہیں، انسان محسوس ہوتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے اور غم غلط ہو جاتے ہیں۔ انسان کوئی خوبصورت نظارہ دیکھتا ہے، خوبصورت ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کے آثار دل سے مٹ جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، مگر عام طور پر اس خوبصورتی کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول کا ذہن بھی نہیں بنتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ خوبصورت چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، آپ نے دیکھا، آپ کا غم غلط ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ مگر یہاں دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ کہ اس چیز کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کا ہمارا ذہن بنا، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کا ذہن بنا۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کے اندر ایسی نعمتیں دی تو جس نعمتوں کو اس نے اعلیٰ نعمت قرار دیا وہ جنت کی نعمتیں ہیں، اور ان اعلیٰ نعمتوں کے حصول کا ہمارا کس قدر ذہن ہے اور اس کے لیے ہم کس قدر کوشش کرتے اور اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں کس قدر مشغول ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ مباح منظر، جائز منظر دیکھنے میں جب تک اچھی نیت نہیں ہوگی اس کو دیکھنے کا ثواب نہیں ملتا۔ ہم نے آخر یہ نظارہ کیا تو اس پہ بھی ہم اپنی نیت غور کریں کہ ہمارا اس سے کیا مقصد تھا۔ جو چیزیں مباح ہیں، جائز ہیں، اگرچہ ان کے متعلق بندے کو عذاب نہیں دیا جائے گا مگر مباح کاموں کے حوالے سے بھی حساب ضرور ہے۔ اسکمر یہ استوائی علاقے کا پرندہ ہے جس کی 3 نسلیں ہیں، افریقی ماہی بر، ہندوستانی ماہی بر اور امریکہ کا سیاہ ماہی بر یعنی اسکمر۔ دراصل یہ ساحلی پرندہ ہے اور بڑے پیمانے پر افریقہ، انڈیا اور شمالی اور جنوبی امریکہ میں پایا جاتا ہے، اسی لیے ان کا نام ان کی قسم اور علاقائی تقسیم کے اعتبار سے رکھ دیا جاتا ہے۔ ان کی تینوں اقسام ایک دوسرے سے اس قدر مشابہت رکھتی ہیں کہ بعض لوگ انہیں ایک ہی قسم کا خیال کرتے ہیں۔ پھر ان کی جسمانی خصوصیات اور عادات بھی اسی طرح کی ہیں، تاہم ماہرین ان کے سائز اور ان کے جسم پہ موجود مخصوص نشانات کے سبب ان کی اقسام میں فرق کرتے ہیں۔ امریکی ماہی بر تینوں اقسام میں سب سے بڑا ہوتا ہے جبکہ افریقی ماہی بر سب سے چھوٹا اور دم کی طرف سے زیادہ سیاہ ہوتا ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں تحقیقات کا رجحان پڑتا ہے اور اس قسم کی تحقیق میں کہ آخر یہ ایک ہی قسم ہے یا مختلف اقسام ہے، ہماری سوچ زیادہ مصروف ہوتی ہے۔ ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی تحقیقات معلوم ہو جائے، مگر اس تحقیق کا کیا حاصل ہوگا؟ وہ علم حاصل کیجیے جو آخرت کے اندر فائدہ دے، فرض علوم حاصل کیجیے، راہ خدا عز و جل کے مسافر بنیے، مدنی انعامات کا رسالہ لیجیے اور مدنی قافلے کے مسافر بن کر راہ خدا عز و جل میں سفر کی برکتیں پائیں اور اس علم کی برکتوں کو اپنے جسم پر لاگو کریں، عمل کریں اور اپنے قلوب کو منور کرنے کی برکتیں پائیں۔ یوں ہی ہندوستانی ماہی بر بھی مخصوص علامتوں کے سبب پہچانا جاتا ہے۔ اسکمر اکثر اوپر یعنی پشت کی جانب سے گہرے سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں۔ ان کا نچلا حصہ سفید رنگ کا ہوتا ہے، ان کے سر پر سیاہ رنگ کی ٹوپی بنی ہوتی ہے جبکہ پیشانی اور گڈی سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ ان کے بازو لمبے اور نوکدار ہوتے ہیں جو اوپر سے گہرے سیاہ اور نیچے سے سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ ان کی دم چھوٹی اور سفید رنگ کی ہوتی ہے جس کے پروں کے درمیان سیاہ رنگ نمایاں ہوتا ہے۔ افریقی ماہی بر کی دم پر سیاہ نشانات اور اقسام بھی کے اعتبار سے یہ زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کی ٹانگیں چھوٹی اور سرخ رنگ کی ہوتی ہیں، یوں ہی ان کے پنجے جھلی دار اور قسم کے لحاظ سے سرخ یا نارنجی رنگ کے ہوتے ہیں۔
ان کی چونچ سرخ یعنی ریڈ کلر کی ہوتی ہے. یوں اگر دیکھا جائے تو ماہی ور کے رنگوں میں خوبصورت کنٹراسٹ ہوتا ہے. ماہی ور کی آنکھیں غیر معمولی اور دیگر پرندوں سے مختلف ہوتی ہیں کیونکہ ان کی آنکھوں کی پتلی بلی کی آنکھوں کی طرح عمودی یعنی کھڑی ہوتی ہے. اس طرح کی آنکھ کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ پانی اور ریت سے منعکس شدہ آنکھیں چنڈیاں دینے والی روشنی کو کم سے کم کرتی ہیں. بعض جو لائٹس ہوتی ہیں یہ ریفلیکشن کے سبب آئی پر افیکٹ کرتی ہیں. جب آنکھوں پر یہ مطلب سمجھے کہ لائٹس افیکٹو ہوتی ہیں تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانور کو کہ جس کا ماحول ہی ایسا ہے کہ اس کو اس طرح کی لائٹ سے بچنا مشکل ہے ایسی آنکھیں دی کہ جو آنکھ اس طرح کی ریفلیکشن سے بآسانی سیو رہتی ہے, محفوظ رہتی ہے. ان کی آنکھ کا دیدہ گہرے کتھئی رنگ کا ہوتا ہے. ان کی آنکھیں سر کے سیاہ پروں میں نمایاں نظر آتی ہیں. یہ دنیا کا وہ واحد پرندہ ہے جس کی چونچ کا نیچے والا حصہ اوپر والے حصے سے لمبا ہوتا ہے. ان کی چونچ کا نیچے والا حصہ اوپر والے حصے سے 1/3 ایک تہائی بڑا ہوتا ہے. ان کی چونچ لمبی اور بلیڈ بنا ہوتی ہے جس سے یہ پانی کی سطح کاٹتے ہوئے آگے اپنا کام کرتا ہے. چونچ کا سرا آگے کی جانب سے کچھ مڑا ہوتا ہے. چہرے کی طرف سے چونچ کا آدھا حصہ سرخ اور باقی زیادہ تر حصہ سیاہ یعنی بلیک رنگ کا ہوتا ہے. بعض اوقات قسم کے لحاظ سے یہ رنگ نارنجی اور پیلا یلو کلر بھی ہوتا ہے, اورنج اینڈ یلو. ماہرین کے مطابق ماہی ور کی منفرد لمبی موٹی اور بلیڈ یا چاقو نما چونچ کا نچلا حصہ فلیکسیبل ہوتا ہے, لچکدار ہوتا ہے. دراصل ماہی ور کی چونچ کے ساتھ اس کی غذا حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. لمبی خاص طرح کی چونچ اور مضبوط گردن سے پانی کے قریب اڑتے ہوئے اپنی پوزیشن برقرار رکھتے ہیں. یہ اڑتے ہوئے عموماً اپنی چونچ اتنی کھولی رکھتے ہیں کہ اوپر والا حصہ پانی سے نہ ٹکرائے. چاقو نما چونچ پھسلنے والے شکار کو بھی مضبوطی سے گرفت کرتی ہے اور اس میں اس کی مددگار ہے. ماہی ور کی گردن پٹھے نہایت مضبوط ہوتے ہیں جو اسے اس قابل بناتے ہیں کہ اڑنے کے دوران یہ اپنے شکار کو پانی سے اٹھا سکے. ایک عجیب بات یہ ہے کہ آبی پرندہ ہونے کے باوجود نہ تو ماہی ور تیر سکتا ہے اور نہ ہی غوطہ خوری کر سکتا ہے. اس کے بجائے قدرت نے اسے ایک اور زبردست صلاحیت عطا فرمائی اور وہ یہ ہے کہ ماہی ور ٹیکٹائل ہوتے ہیں, یعنی ان کے چھونے کی حس اتنی زبردست ہوتی ہے کہ یہ دیکھ کر کے شکار آ رہا ہے اس طرح شکار نہیں کرتے بلکہ چھو کر شکار کو محسوس کرتے ہیں اور پھر یہ اپنا شکار حاصل کرتے ہیں. اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کم روشنی میں یا رات میں بھی یہ چھوٹی مچھلیوں کا بآسانی شکار کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو ایسی صلاحیتیں دی جس کا ادراک نہیں ہوتا. آپ خود ہمارے اس موضوع میں یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں کی جسم کی ہیئت صورت ایسی ہے کہ وہ اس انداز سے شکار کر لیتا ہے, شکار پکڑ لیتا ہے, شکار کھا لیتا ہے, شکار کو دبوچ لیتا ہے, شکار حاصل کر لیتا ہے. یہ ساری چیزیں اس میں کیوں پائی جاتی ہیں؟ یعنی ایک مخلوق کو جس انداز کی خوراک دیا گیا, جس انداز کا اس کے لیے غذا کی سہولت فراہم کی گئی, جو غذا اس کو دی گئی, اس کی صورت حال کا ویسے ہی ہو جانا. جو پرندہ آپ سنتے ہیں وہ اس انداز کے آب و ہوا میں پایا جاتا ہے, اس لیے اس سے مناسبت رکھنے والا اس کا جسم ہے, درجہ حرارت کو چینج کرنے والا اس کا جسم ہے, کھانے کے حوالے سے فلاں چیز, فلاں ٹیسٹ, یہ چیز اس انداز سے اس کا جسم مطابقت رکھتا ہے. یعنی یہ مخلوق سمندر کے اندر غوطہ نہیں لگا سکتی, یہ تیر نہیں سکتی, جب تیر نہیں سکتی غوطہ نہیں لگا سکتی اور اس کی خوراک بھی سمندر کے اندر ہے, تو اس کے جسم کی ہیئت کا اسی انداز سے ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس قدر اس مخلوق پر رحمت اور ہمارے لیے اس میں کس قدر عبرت ہے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ ایسی مخلوق بھی بنا سکتا ہے جس کی خوراک سمندر میں اس کو تیرنے کی طاقت نہ دے اور
اسے غوطہ لگانے کی طاقت نہ دے، مگر اس کا جسم ایسا بنا دے کہ وہ اپنے جسم کی ساخت کی مدد سے اس پانی سے بھی اپنی خوراک حاصل کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنی قدرت والا ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہمیں انسان بنایا، اچھے برے کی تمیز دی، اور اس پر ہمارا حساب بھی ہونا ہے، جس کا چاہے گا حساب لے، اور بہت سے ایسے ہوں گے کہ بے حساب بخش دیے جائیں گے۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر کس قدر عمل کرے، اسے غور کرنا چاہیے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماہی بر کی لمبی چونچ اور بڑے سر کی وجہ سے ان کے جسم کا اگلا حصہ وزنی معلوم ہوتا ہے۔ دونوں نر اور مادہ کی جسمانی لمبائی یعنی میل اینڈ فیمیل کی جو ہائٹ ہے وہ 40 to 50 سینٹی میٹر، 40 سے 50 سینٹی میٹر کے درمیان، یعنی 15.7 سے 19.7 انچ کے درمیان ہوتی ہے، 15.7 to 19.7، جبکہ ان کے بازوؤں کی لمبائی 160 سے 127 سینٹی میٹر، 107 to 127 سینٹی میٹر کے درمیان ہوتی ہے، اور ان کا وزن 212 سے 447 گرام، 212 to 447 گرام کے درمیان ہوتا ہے، جس میں نر مادہ سے زیادہ وزنی ہوتا ہے، میل فیمیل سے ویٹ فل ہوتا ہے۔ ماہی بر کی تینوں ہی اقسام ایک ہی غیر معمولی طریقے سے غذا حاصل کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی مچھلیاں کھا کر گزارا کرتے ہیں، جن کی لمبائی 5 انچ تک ہوتی ہے۔ ان کی غذا میں طرح طرح کی مچھلیاں، چھوٹے خولدار کیڑے اور ان کی انڈے وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ اکثر یہ شام کے وقت میں غذا تلاش کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے چھونے کی زبردست صلاحیت کی مدد سے رات کے وقت جبکہ پانی پرسکون اور مچھلیاں سطح کے قریب ہوتی ہیں، آسانی سے شکار کر لیتے ہیں۔ اس کی غذا حاصل کرنے کا انداز پرندوں کے غیر معمولی طریقوں میں سے ایک ہے۔ یہ پانی کی سطح پر پرواز کرتے ہوئے اپنی چونچ کا نچلا حصہ مچھلی کی تلاش میں پانی سے ٹکراتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب چونچ مچھلی سے جیسے ٹکرائی، چونچ کا اوپر والا حصہ تیزی سے بند ہو جاتا ہے۔ سر کو جسم کی جانب حرکت دے کر شکار مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، اور پھر یا تو اڑنے کے دوران یا پھر زمین پر اتر کر یہ مچھلی نکل جاتے ہیں، اور ماہی بر غذا کی تلاش میں اپنے رہائشی علاقوں سے 5 میل تک کا سفر کر سکتا ہے۔ یعنی اتنی چھوٹی سی یہ مخلوق انسان کے مقابلے میں لازم ہے تو چھوٹی ہے۔ یہ مخلوق ہے، یہ اڑ بھی رہی ہے، تیر بھی نہیں سکتی، پانی میں غوطہ بھی نہیں لگا سکتی، اپنے ایک چونچ کے ذریعے محسوس کرتے کرتے شکار کو پکڑا، اس کو فوراً دبوچا، سر کی طرف پیچھے کیا اور نگل لیا، اور 5 میل تک کا اس انداز سے یہ سفر کر جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز کی مخلوقات پیدا کی، اور اس طرح کی مخلوقات کے اس انداز سے ہمیں یہ درس حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس مخلوق سے چاہے جیسا کام لے لے۔ اس کا ماہی بر طرح طرح کی آوازیں نکال کر ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں۔ ان کی آوازیں بھی دیگر پرندوں سے منفرد ہوتی ہیں۔ آپ کے لیے کمیونیکیشن سسٹم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قدرتی کمیونیکیشن سسٹم دیا۔ ماہی بر زیادہ تر گرم علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ یہاں کے دلدلی اور آبی علاقوں، دریا کے کناروں، جھیلوں، رتیلے یا پتریلے ساحلوں پر بھی پائے جاتے ہیں۔ عام طور پر یہ میٹھے پانی کے قریب رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، خصوصاً افزائش نسل کے قریب یہ میٹھے پانی کی طرف نقل مکانی کر کر بھی کام چلاتے ہیں۔ بہرحال میٹھا پانی آپ کو بھی پسند ہے اور میٹھا پانی اسے بھی پسند ہے، لیکن ہم اپنے میٹھے پانی کو مصنوعی انداز سے بھی میٹھا کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے شربت ڈال کر اور کولا ڈرنک وغیرہ استعمال کر کر بھی ہم میٹھے میٹھے پانی پیتے ہیں۔ جب مصنوعی چیزیں آتی ہیں تو پھر انسان کے ساتھ بھی مصنوعی حالات پائے جاتے ہیں۔ آج بھی دیکھیے یہ مخلوقات جتنی بھی ہیں، حیوانات وغیرہ، عمومی طور پر صدیوں سے ان کی خوراک وہی ہے،
جو گوشت کھاتے ہیں وہ گوشت ہی کھا رہے ہیں، جو دیگر چیزیں کھاتے ہیں وہ دیگر چیزیں ہی کھا رہے ہیں، اور اس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن انسان کی مصنوعی زندگی کا اثر نہ صرف انسان کی ذات پر پڑا بلکہ جانوروں پر بھی پڑا کہ کئی ماحول خراب، جانوروں کی رہائشی ماحول خراب کرنے کا سبب انسان بنا، اور ان کی خوراک کو بھی تباہ و برباد کرنے کا سبب انسان بنا۔ تو انسان نے نہ صرف اپنی زندگی میں پریشانیاں پیدا کی بلکہ حیوانات کی زندگی میں بھی پریشانیوں کا سبب بنا۔ مصنوعی چیزیں کھاتے ہیں تو ڈاکٹروں کے بھی جاتے ہیں۔ بہرحال ماہی بر کی اقسام بڑے بڑے دریاؤں میں اوپر سے نیچے نقل مکانی کرتی ہے، یعنی میٹھے پانی کی جھیلوں سے دوسری جھیلوں کی طرف بھی نقل مکانی کرتی ہے۔ ان کے ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کا انحصار موسم پر ہوتا ہے۔ ماہی بر خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں چلنے والی طوفانی ہواؤں کے سبب اپنے ساحلی علاقوں میں گردش کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ سارا دن متحرک رہتے ہیں لیکن ان کی سرگرمیاں صبح سویرے اور رات کی تاریکی میں بڑھ جاتی ہیں۔ دن کے وقت یہ ساحلوں پر آرام کرتے ہیں۔ اسکیمر یعنی ماہی بر نہایت سوشل پرندہ ہے جو کالونیز میں بھی رہتے ہیں، اور ویسے نسل کے درمیان بھی یہ ایسے علاقوں میں رہا کرتے ہیں، اور افزائش نسل کے ایام میں یہ بڑے بڑے گروہ اور غول کی صورت میں رہتے ہیں۔ بعض کالونیز وغیرہ میں تو یہ سارا ساتھ دیتے ہیں، تاہم بعض جگہ ایسی ہیں جن میں ان کا رہنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ چھوڑ دیتے ہیں اور نئی جگہ تلاش کرتے ہیں۔ ان کی کالونیز وغیرہ جزیروں یا پھر دریاؤں جھیلوں کے قریب بھی واقع ہوتی ہیں۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مرغابی اور دیگر جارحانہ انداز رکھنے والے پرندوں کے ساتھ بھی گھل مل کر رہ لیتے ہیں۔ ان کے غول کے سائز میں بڑا فرق ہو سکتا ہے، جس میں ایک جوڑے سے لے کر کئی ہزار پرندے بھی شامل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ان کی عادت یہ ہے کہ تنہا یا پھر چھوٹے چھوٹے گروپ کی صورت میں غذا تلاش کرتے ہیں۔ ماہی بر اپنے پیروں کی مدد سے مٹی ہٹا کر پلیٹ نما گھڑا بناتے ہیں، جس کی تیاری میں انہیں چند منٹ ہی لگتے ہیں۔ دونوں نر اور مادہ میل فیمیل مٹی صاف کرنے کا کام سر انجام دیتے ہیں، جس میں زیادہ حصہ نر کا ہوتا ہے، اور یہ عموماً مادہ سے بڑا گھڑا بناتا ہے، جس کا بنایا ہوا گھڑا یعنی اس کا بنایا ہوا گھڑا اوسطاً 10 انچ قطر کا ہوتا ہے، جس کی گہرائی 1 انچ تک ڈیپتھ 1 انچ تک ہوتی ہے۔ عموماً یہ گھڑے ساحل کے ہموار زمین پر بنائے جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی کالونیز میں رتیلے ساحلوں پر ماہی بر کی مادہ یعنی فیمیل 3 سے 7 انڈے 3 to 7 ایگز دیتی ہے۔ ان انڈوں کی لمبائی 1.6 سے 2 سینٹی میٹر 1.6 to 2 سینٹی میٹر اور چوڑائی 1.2 سے 1.5 سینٹی میٹر 1.2 to 1.5 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ ان انڈوں پر مختلف رنگوں کے دھبے بھی نمایاں ہوتے ہیں۔ یہ مٹی اور ساحلی سمندر پر پائی جانے والی اشیاء سے اس قدر ملتے جلتے ہوتے ہیں کہ انہیں آسانی سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ مادہ ماہی بر فیمیل اسکیمر کی عادت یہ ہے کہ یہ دن کے گرم حصے سے زیادہ ٹھنڈے اوقات میں انڈے دیتی ہے۔ مادہ کا انڈے سینے کا دورانیہ 21 سے 26 دن 21 to 26 ڈیز تک ہوتا ہے۔ بچے کے انڈے سے نکلنے پر اس کے جسم پر رواں ہوتا ہے۔ عجیب بات یہ کہ پیدائش کے وقت بچے کی چونچ بڑے ماہی بر کے برعکس برابر ہوتی ہے، لیکن 4 ہفتوں کے دورانیے میں اس بچے کی چونچ کا نچلا حصہ اوپر والے حصے کے مقابلے میں 1 سینٹی میٹر تک لمبا ہو جاتا ہے۔ ان 4 ہفتوں میں بچے کے جسم پر پر بھی نکل آتے ہیں۔ ماہی بر کے بچے تیزی سے بڑھتے ہیں اور جلد ہی اپنا گھونسلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کا دفاع کرتے اور مداخلت کرنے والے دشمنوں کے سر پر نیچے پرواز کرتے ہیں اور تیز تیز آوازیں نکالتے ہیں۔ کسی خطرے کے وقت بچے بھی ادھر ادھر جانا شروع کر دیتے ہیں اور کبھی کبھار گھڑا کھود کر بھی اس میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال بچوں کی حفاظت اور بچوں کی اپنے آپ کی حفاظت کرنا بہت اچھی چیز ہے۔ بچوں کی حفاظت دشمن سے بھی کی جائے اور ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑا دشمن شیطان سے بھی بچوں کی حفاظت کی جائے،
اور بچوں کی ابتدا ہی سے دینی تربیت کی جائے. دونوں ماں باپ بچوں کی دفاع کے ساتھ ساتھ ان کی پرورش بھی کرتے ہیں اور انہیں مچھلی اور دیگر کیڑے منہ سے اگل کر کھلاتے ہیں. پرواز سیکھنے کے 1-2 دن کے اندر ہی بچے شکار کی کوشش کرتے ہیں جس میں کامیابی کی شرح نہایت کم ہے. یہی وجہ ہے کہ پیدائش کے بعد سے چند ہفتوں تک والدین بچوں کو غذا فراہم کرتے ہیں. اپنی قدرتی ماحول میں ماہی بر کی عمر 20 سال تک ہو سکتی ہے، لیکن کچھ وجوہات ایسی ہیں جس کی بنا پر یہ جلدی موت کا شکار ہو جاتے ہیں. 19ویں صدی میں ان کی تعداد گھٹنے کی ایک بڑی وجہ ان کے گوشت کا حصول بھی ہے. ان کا شکار اور خرید و فروخت کے لیے بڑی تعداد میں ان کے انڈے جمع کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ آبی ٹریفک اور گاڑیاں جنہیں ساحل پر آمد و رفت کی اجازت ہوتی ہے، ان سے بھی ان کے انڈے بچے متاثر ہوتے ہیں. بہرحال یہ یاد رکھیے کہ جو پرندہ پرندے سے شکار کرتا ہو اس کا کھانا جائز نہیں ہوتا، جو نہیں کرتا اس کا کھانا جائز ہے. تفریحی اور تجارتی ترقی کے نام پر ساحلوں پر کی جانے والی تبدیلیوں سے بھی ان کی کالونیز تباہ ہو جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آبی آلودگی نہ صرف ماہی بر کے لیے زیر قاتل ہے بلکہ ساتھ ہی ان کے لیے غذائی قلت کا بھی سامان کرتی ہے. ماہی گیروں کی طرف سے کیے جانے والے مچھلیوں کا بکثرت شکار بھی ان کے لیے ایک مسئلہ ہے. ماہی بر اتنے احساس ہوتے ہیں کہ ان کی کالونیز میں معمولی سا عمل دخل بھی بچوں کی پیدائش کی شرح پر اثر انداز ہوتا ہے. ساحل پر آنے والے طوفان بھی ان کے گھونسلے تباہ کر دیتے ہیں. ان کے دشمن جہاں کتا، بلی، لومڑی، نیبلے وغیرہ شامل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک بہت بڑا دشمن انسان بھی ہے جو ان کی کالونیز بھی ختم کرتا اور اپنی ترقی کے لیے ان کی تباہی کو قبول کرتا. انسان اپنی ترقی کے لیے دوسروں کا عمومی طور پر لحاظ نہیں رکھتا. بہرحال بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کرنا جائز ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں عام طور پر ایسا بھی ہے کہ ہم اپنی ترقی کے لیے ایسے افعال بھی کر گزرتے ہیں جس کا کرنا شرعاً جائز نہیں ہوتا، اور بہت سے ناجائز کام اپنی ترقی کے حصول کے لیے کرتے ہیں. اور جو ناجائز کام کرتے ہیں وہ لازم بات ہے وہ درست نہیں. کسی کا حق تلف کرنا، کسی کو کچھ کرنا، کیا کیا نہیں کرتے، رشوتیں دینا لینا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوسروں کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کا ذہن عطا فرمائے. اسی طرح والدین اولاد وغیرہ کے حقوق دعوت اسلامی کے سیاسی ادارے مکتبۃ المدینہ نے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتاوی رضویہ میں جو والدین کے حقوق پر رسالہ ہے اس کی تسہیل کی ہے، اس کو آسان کیا ہے اور دعوت اسلامی کے سیاسی ادارے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جاتا ہے. اس کتاب کو حاصل کیجیے، اس کا مطالعہ کیجیے. اور اگر آپ کے قریب دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ نہیں ہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پہ سرچ کیجیے، اسے ڈاؤن لوڈ کیجیے، اس کا مطالعہ کریں. آپ پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کو دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں اور اس کی برکتیں بھی حاصل کر سکتے ہیں. مدنی انعامات کا رسالہ لیجیے، مدنی قافلوں کے مسافر بنیے، اس کی برکتیں پائیں انشاءاللہ عز و جل. اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے پڑھنے کا ذہن بنے گا. اور اس کا اپنا مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. مسجد برو تحریک جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔